اعزازی بات وہ یہ ہے ہمارے جامعہ کے 7 حفاظ نے حفظ قرآن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ درس نظامی مکمل کیا ہے۔ علم قرآن ایک ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا، ایک ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے، حضور نے میں کہ جو بندہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، سمجھ کے کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کے ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف پورے 30 پارے حافظ پڑھے اسے ثواب ملتا ہے، ایک طرف عالم ایک آیت پڑھے اسے ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے جامعہ سے 1 2 نہیں، الحمدللہ 7 کا عدد بھی بہت پیارا ہے، 7 کا عدد بھی بہت پیارا ہے۔ اور اس ساتھ الحمدللہ ہمیں یہ کامیابی ان اساتذہ کے ذریعے، ان کی محنتوں سے، اور سب سے بڑی بات ہمارے جامعہ کی مدرسے کی آن جان شان قبلہ قاری صاحب کی شفقتوں سے ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمارے مدرسے نے 7 علماء کرام تیار کر کے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ ابھی آپ نے محبت کے ساتھ، یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، حفظ قرآن کے بعد 8 سال کا یہ کورس ہے۔ ایک بندہ کم از کم 11-12 سال قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے، چھوٹی بات نہیں ہوتی، اتنا وقت مسجد میں گزارے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ ایسے علماء کو اعزاز دینا چاہیے، اور آج ہم آئے بھی اسی لیے ہیں، ان علماء کو اعزاز بخشیں، ان کو داد دیں کہ آپ نے دنیا میں یہ ایسا عظیم کام کیا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مراد کیا ہے؟ ساری ڈگریاں سارے علم ایک طرف، قرآن سیکھنے سکھانے کی ڈگری سب سے افضل والا ہے۔ تو اتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے ابھی آپ کے سامنے یہ بچے آئیں گے، آپ نے اعزاز سے ان کو نوازنا ہے۔ یہ دنیا کا اعزاز ہے، اس سے آگے بھی بڑے اعزاز ہیں، لیکن آخرت کا جو اعزاز ہوگا وہ تو اتنا نرالا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ سروں پہ نورانی تاج ہوگے، چہروں سے نور برس رہا ہوگا، ایسی شان کے ساتھ حضور کے عالم، دین کے عالم جو ہیں محشر کے میدان میں آئیں گے کہ محشر والے بھی رشک کریں گے۔ انشاءاللہ آج آپ یہ اعزاز دیکھیں گے۔ اب میں ان طلباء کرام سے، ان خوش نصیب علماء کرام سے گزارش کروں گا، لیکن ان سے قبل آپ سب نے کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے، ان کو ان کے اعزاز کا شرف بخشنا ہے۔ اب میں ان طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اسٹیج کے سامنے تشریف لائیں، اپنی زیارت بھی کروائیں، اور اس پروگرام کو تاکہ ہم آگے لے کے چلیں۔ تو میں سب علماء کرام سے گزارش کروں گا آپ سب کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب اب تشریف رکھیں، علماء کرام کی زیارت بھی کریں، اور میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ کی ذوق کے اور محبتوں کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں ہمارے گجرات کی، پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز، لیکن تھوڑی سی پہلے میں گزارش کروں گا جو خالی جگہ ذرا فل کر دیں، تھوڑے تھوڑے سر کے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو ذرا پریشانی نہ بنے، تھوڑے تھوڑے آپ آگے آ جائیں۔ آپ نے اب میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے، اپنی بیداری کا، اپنی محبت کا، ذوق اور شوق کا آپ نے اظہار کرنا ہے، تو پھر میں نے مائک پیش کرنا ہے۔ اب میں
جب یہ دعوت دوں گا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے اور سبحان اللہ کی خوشی کے ساتھ صدا بھی ہونی چاہیے۔ میں بلا تاخیر وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بلبل مدینہ محمد جواد رضا عطاری قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں حضور کی ثنا خوانی سنائیں۔ سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر۔ جتنی شہرت پائی ہے اتنی سبحان اللہ نہیں ہے، اتنا آپ نے بلند آواز سے اس کا جواب نہیں دیا نعرے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ انج نہیں، تاجدار ختم نبوت نعرہ تے انج آوے کہ تہاڈی آواز پورے اسلام نگر وچ گونجے تے قادیانیاں نوں اس صدا دے نال دھمک دے نال گھر بیٹھیاں ہی انہاں دے لتاں کمبن لگ پے نا، حضور دے مجاہد آ گئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام جب کھڑے ہوتے تھے نا کافروں کے سامنے، کافر ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی ہیبت۔ اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے دل دھڑکتے تھے کافروں کے۔ مومن کی وجاہت ہوتی ہے، مومن کا جلال ہوتا ہے کہ تہاڈا پجی ککڑیاں آواز ہوئے تے چس نہیں آئی، مزہ نہیں آئی۔ آپ محبت سے جناب اس کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، او تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی 11-12 سال دا عرصہ کتے اسی چند گھنٹے نہ دئیے، گلتے بڑی ماڑی ہے نا، ذوق نال بہنا ہے۔ ان بچوں نے، ان طلباء نے کتنے سال لگائے دین کے لیے۔ اسی میں ٹرکا سڑی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے، شوق کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بیشی اگر ہو جائے تو پہلے معذرت کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کی حوصلہ اچھی طرح سے ہو سکے۔ محبت کے ساتھ پھر ڈانا لگائیں اور میں مائک والے کر رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد جواد رضا عطاری قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہے اور میرے نعت خوانانی شیریں جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کر رہے تھے، سب کی خدمت میں محبت و عقیدت احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت، ذوق اور شوق اور اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام گنبد خضرا میں ہمارا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا
میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ فقط تیرا میرے مولا تیرا ہو، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہو، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، آئیے کلام پڑھتے ہیں، عقیدے سے بھرپور کلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب تصانیف کثیرہ الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، آواز کی سمجھ آئے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جاہو جلال والے، جو بھی بادشاہ آتا اپنی مسند، اپنی بیٹھنے کی جگہ خود آراستہ کرتا، ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی سے،
لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسند کس نے لگائی؟ خود رب تعالیٰ نے. اور مسند کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھا نہ ہوگا ناصر منظر کبھی بھی ایسا، سب سے بڑا وہاں پر ان کا جلوس ہوگا، اور ہوں گے ہم بھی سارے آقا کے پیچھے پیچھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کہہ دو سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور غلاموں کے لیے، عاشقوں کے لیے خوشخبری فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور
کہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. میں چاہتا ہوں ذرا سارے مل کر کہہ دیں ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے. کیونکہ جنتی وہ ہے جسے ان کی شفاعت پہ یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. اے رضا پیارے رضا میرے رضا میٹھے رضا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر
عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ عزت مآب محترم المقام جناب محمد جواد صاحب قادری، اللہ تعالی ان کی آواز میں سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہماری اسٹیج کی زینت بنے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اصغر اویسی صاحب، ہم ان کو بھی جامعہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن نعیمی صاحب سے تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر وقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معزز محتشم علی وقار قابل صد افتخار حضرت علامہ مولانا قاری علی اصغر صاحب سعیدی، بڑے استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سارا گلستان آپ کا آباد کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ آپ کی محنتیں جو ہیں وہ بام عروج پر ہیں کہ آپ نے جو پودا لگایا آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ آپ کا اخلاص، آپ کی للہیت و رضا سارے جہان پر جو ہے وہ آشکار ہے۔ ہم آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ رب العالمین کے کرم سے آج یہاں پہ ختم بخاری ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جملہ علماء کرام ذی احتشام اور میرے
برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب قادری مجاہد تحریک ختم نبوت، علامہ ذیشان اصغر جلالی صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا سید شاہ زیب صاحب قادری نشائی، حضرت علامہ مولانا یہاں پہ جو مجھے ابھی بتایا حضرت نے، آغاز کے اندر بنیادی طور پر درس نظامی کا آغاز کرنے والے سید عمران شاہ صاحب زید شرفہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آج کل جامعہ حنفیہ 2 دروازہ سیالکوٹ کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جملہ جتنے بھی میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ شاکان مصطفیٰ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے، بخاری شریف جو ہے اس کی آخری حدیث بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان کے آنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجاہد ختم نبوت، مجاہد نموس رسالت، حضرت صاحبزادہ بابا شان پیر میاں صغیر احمد صاحب زید شرفہ سجادہ نشین آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آپ کی تشریف آوری ہو گئی۔ اب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، 1-2 باتیں عرض کر کے تو اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ جو علماء کرام یہاں پہ آج سند فراغت حاصل کریں گے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے اس امت کے لیے کہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی کہ میں اس دین کا محافظ ہوں، دین اسلام کا، قرآن کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا میں محافظ ہوں۔ تو اس امت کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے کہ یہ حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے۔ یہ حفاظت اس طرح کی جا رہی ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، اور بڑی چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر علماء کرام جو ہیں وہ مدارس کے ذریعے امت کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ اس دور پرفتن کے اندر، اس دور پرفتن کے اندر مدارس یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ بڑی مشکلات کے اندر بڑے مالی جو ہیں وسائل کا بعض دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مدارس بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ امت کو بڑے بڑے علماء عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ دور اولین سے لے کے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مدارس جو ہیں یہ علماء امت کو تیار کر کے دیتے رہیں گے، جن کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، مصطفیٰ کریم کی سنت کی حفاظت ہوتی رہے گی، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے گی، ناموس رسالت کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور اقامت دین کی آواز ہمیشہ اٹھتی رہے گی۔ تو سامعین محترم، اس دور فتن کے اندر جب فتنوں نے امت کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، ان حالات کے اندر بھی وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچے دین کے لیے
वक्फ कर देते हैं, दीन के लिए अपने बच्चों को रागिब करते हैं, उनको मायल करते हैं, उनकी ज़ेन साजी करते हैं, फिर उनको बड़े बड़े जय्यद असातिज़ा के सुपुर्द कर दिया जाता है, और असातिज़ा क्या करते हैं, इस खाम माल को तराश के हीरा बना देते हैं। आप देखते हैं छोटा सा एक बच्चा होता है, उसको सही तरीके से बोलना भी नहीं आता, आप उस उस्ताद की मेहनत का अंदाजा कर सकते हैं जो उस्ताद बच्चे को कुरान के मखारिज सीख करवा देता है। उस बच्चे को पता है कि ये हुरूफ तहज्जी में से कौन सा हरफ मुंह के किस हिस्से से अदा होगा। आप जानते हैं ये कितना मुश्किल काम है। जो उस्ताद जो है वो सारा दिन बैठ के ये काम करता है, आप उसकी मेहनत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और किबला कारी साहब ने तो कई सैकड़ों की तादाद में हीरे तराश के आपको दे दिए। इस इदारे ने सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो हीरे तराश के इस महल्ले को, इस गुजरात शहर को और बैरूने मुल्क हर जगह यहाँ के शागिर्द मौजूद हैं। और आज इस इदारे का एजाज ये है कि यहाँ से आज कामिल जो हैं वो उलमा भी आपको तैयार करके दे दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामीन मोहतरम, हर दौर के अंदर जो है उम्मत जो है वो फितनों का सामना करती रही। मैं एक बात हमेशा, आप जानते हैं ये बात करता हूं कि बड़े बड़े फितने आए इस उम्मत के अंदर। हजरत मुफ्ती अहमद यारहान नईमी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, हकीम उम्मत और मोहसिन मिल्लत इस्लामिया, आपने वो किताब लिखी जाव हक। जाव हक का पहला सफा कभी खोलिएगा, उसका पहला सफा खोलिएगा, वहां आपने एक बड़ी जो है ना वो बात लिखी है, बड़ी दूर रस निगाहों वाली बात। आप फरमाते हैं बड़े बड़े फितने आए, पहले सफे पर आपने ये लिखा, फरमाते हैं इस उम्मत में बड़े बड़े फितने आए, कभी ततारी आए, कभी जो है इसके सिवा यानी फितनों का जो है इस उम्मत के अंदर वरूद होता रहा। लेकिन कहते हैं कि एक फितना उम्मत के अंदर जो है ये रासिक हो गया है, जड़ पकड़ गया। आप फरमाते हैं वो कौन सा फितना है? फरमाते हैं फितना वहाबियत। ये पहले सफे पर आपने कहते हैं ये वो फितना है जिसने जड़ पकड़ ली है और ये सत जान फितना है। आप देखते हैं ये इस वक्त मौजूद है फितना, और इस फितने ने उम्मत को तकसीम कर रखा है। कभी नमूसे रिसालत पर हमला होता है और कभी जो है वो औलिया कामिलीन की इज्जत और तकरीम पर हमला होता है, कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार पे हमला होता है, और कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के असहाबे रसूल पर हमले होते हैं। आप फरमाते हैं ये फितना जो है एक ऐसा फितना है जिसने उम्मत में जड़ पकड़ी है। अब आप जानते हैं इस फितने का मुकाबला कौन कर रहा है? यही उलमा कर रहे हैं। इस कौम को रहनुमाई कौन दे रहा है? यही उलमा दे रहे हैं। और सामीन मोहतरम, इस फितने की जो अगली स्टेज है ना वो है फितने कादियानियत। इस फितने की जो अगली स्टेज है वो है फितने मरज़ियत, फितने कादियानियत, मुर्तदीन का फितना। कि पहले लोग जो है वो कुरान और सुन्नत की तावील करते हैं, तहरीफ करते हैं, और तहरीफ और तावील करते करते कहां निकल जाते हैं? इर्तिदाद की तरफ निकल जाते हैं और मुर्तद होना शुरू हो जाते हैं। इस फितने की जो बुनियाद है वो ये फितना है, कुरान और सुन्नत में तावील करो और कुरान और सुन्नत में तहरीफ करो, और बाद में इर्तिदाद का दरवाजा खुलता है। और सामीन मोहतरम, ये बात याद रखने की है कि कादियानी सबसे ज्यादा गाली किसको देता है? उलमाए किराम को देता है। ये उलमा बड़े बड़े मौजूद हैं, इनसे पूछें कि कादियानी का सबसे पहला हमला किस पे होता है? आलमे दीन पे होता है। उसको पता है कि मेरी राह की रुकावट सबसे बड़ी कौन है? यही आलमे दीन है। जब तक ये उलमा रहेंगे ये मुझे खुद खेलने नहीं देंगे, ये नमूसे रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये खत्म नबूवत की बात भी करेंगे, ये मुस्तफा के सहाबा की ताज़ीम की बात भी करेंगे, ये मुस्तफा की अहले बैत की इज्जत की बात भी करेंगे, ये कुरान का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। इसलिए वो सबसे पहले किसको गाली देता है? वो उलमाए किराम को गाली देता है, ताकि उलमा की तहकीर की जाए, उलमा को जो है वो हल्का करके मुआशरे में बयान किया जाए।
جب عالم بدنام ہو جائے گا تو پھر قادیانی کو کھل. تو اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ قبلہ قاری صاحب جو ہیں اللہ کی قسم سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہیں. ایک طرف سونا رکھا جائے ایک طرف قاری صاحب کو رکھا جائے تو یہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ اس سے بھی جو ہے وہ آگے کی چیز ہے. علماء کی قدر کریں, مدارس کی قدر کریں, جو بلا کسی جو ہے نا آپ سے معاوضہ لیے دن اور رات اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں, دن اور رات اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, مساجد آباد ہیں, مدارس آباد ہیں, اور ہر طرف اللہ کے دین کی آواز اٹھ رہی ہے. اللہ رب العالمین قبلہ قاری صاحب کو, جملہ اساتذہ کرام کو, معاونین کو اور دیگر جتنے بھی یہاں پہ متعلقین و متوسلین ہیں, پروردگار آپ کو اپنی بارگاہ سے بے حد و حساب جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن نعیمی صاحب. آپ کے خطاب کے دوران آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی صاحب آپ تشریف لائے. سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف, ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت قبلہ کی طبیعت بھی ناساز ہے تو میں آپ کے اور قبلہ میاں صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں جا سکتا. میں قبلہ میاں صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. آپ نے ان اشعار کے ساتھ آپ نے ان کا پرزور استقبال کرنا ہے. نعروں کی گونج میں محتشم سامعین حضرات, ہم جامعہ سعیدیہ قادریہ کی طرف سے جتنے مہمان آئے سب کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. بولیے سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خاد سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. انہی اشعار کے ساتھ میں قبلہ میاں صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خاد سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی یہاں پہ ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کدے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندے اس میں یہ جدتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, کدے آگے یوں ہیں دبے گچے فصحا ادب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عزا نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کی ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تیرے آگے یوں ہے قبیل سے فصحا ادب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے قدیم کا, میرا دین پارائنا نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک.
اسی دوران ہماری سٹیج کے زینت بنے استاد العلماء، گجرات کی پہچان، گجرات کی شان، حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق زدہ گولڈی صاحب، ہم آپ کو بھی جامعہ سعیدیہ قادریہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں قبلہ میاں صاحب کا اظہار کریں، نعرہ تکبیر۔ ایسے جذبے جوان نہیں ہوتے، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بآواز بلند میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا میاں محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ کوٹ تشریف آپ سے ملتمس ہوں، تشریف لا رہے ہیں اور دعوت خطاب دے رہا ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تعریف سنا کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جتنے ساتھی ہیں پہلے اتنی آواز نہیں ہے، بلند باوا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب شوق و ادب سے بارگاہ رسالت مآب میں ایک دو بار درود و سلام کی صورت میں حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، ماهي الذنوب والخطا صاحب الجود والعطاء، منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء، وعلى آله وأصحابه صاحب الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ سب احباب بآواز بلند ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو ایسا علیم و خبیر کے تاریک رات میں سیاہ پتھر کی چٹان پر رینگنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اور اس کے ننھے اور معصوم سے دل میں پیدا ہونے والے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ درود لامحدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات اول کائنات اصل کائنات خلاصہ کائنات مجسمہ کائنات حسن کائنات محسن کائنات معلم کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید و سردار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل مولا کل خوشبو گل امام الرسل ختم الرسل محسن انسانیت اسوہ آدمیت رونق عرشیاں شوکت فرشیاں راحت عاشقاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرداج الانبیاء ساند الانبیاء آبرو انبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے حضور ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم معزز و محترم ذی وقار سامعین حضرات، سٹیج پر جلوہ افروز محفل کی زینت محفل کی رونق علماء کرام، بالخصوص آج کی اس بزم کے بانی استاد الحفاظ والقراء محترم قاری علی اصغر سعیدی دامت برکاتہم العالیہ بانی و محتمم جامعہ حاضہ، آج کا یہ بابرکت ایمان افروز اجتماع جامعہ سعیدیہ قادریہ ضیاء الاسلام سے حفظ کی دولت حاصل کرنے والے حفاظ کرام اور درس نظامی کی تکمیل کرنے والے فضلاء اور علماء کے اعزاز کے حوالہ سے
बाउनवान जलसा दस्तार फजीलत व ख़त्म बुखारी इनेकाद पजीर है। मैं समीम क़ल्ब से, दिल की अथाह गहराइयों से इन हुफ़ाज़ किराम को, फुज़लाए इज़ाम को, इनके वालिदैन को, इनके सरपरस्तों को और इनके जुमला असातिज़ा किराम को और जामिया हाज़िया के तमाम मुंतज़िमीन और मुआविरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्ब कायनात इन हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम के सीनों को अनवार कुरान का खजीना बनाए और इन्हें तादम आखिर दीन मुबीन की खिदमत में कबूल फरमाए और जो इनके असातिज़ा हैं उनकी मेहनत में रब्ब कायनात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए और तसलसल के साथ इन्हें दीन मुबीन की खिदमत में अल्लाह जल्ल मजदुहुल अजीम कबूल फरमाए। हजरात गिरामी, मुझे जो मौजू दिया गया मैं उसी की मुनासबत से चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करूंगा। दुआ है कि रब्ब कायनात मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कह ले अगर दिल को दुआ कबूल लगी है तो कह ले सुभान अल्लाह। बड़े सोच से, बड़े साज से, बड़ी आवाज से पैगामे हक्का आपकी तरफ मुंतकिल हो रहा था। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के खादिम होने के लिहाज से और अहले सुन्नत व जमात का अदना तालिब इल्म होने के लिहाज से साज और आवाज में खिताब में मुझसे बड़े लोग स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। इनसे खिताब नहीं होगा, गुफ्तगू आपसे होगी और इनसे दुआ ली जाएगी, आपको दीन के लिए तैयार किया जाएगा। मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है कि आप हाथ उठा के कहें, हाथ बिछा के कहें, उठ के कहें, बैठ के कहें, लेट के कहें, कुछ मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे इतना तकाजा जरूर करता हूं कि जो बातें आपकी तरफ मुंतकिल करूं तो आप जाहिरी कानों के साथ साथ दिल के कानों के साथ सुनिएगा और फिर इन्हें दिल पर रकम कीजिएगा और आगे चलकर अमली किरदार के साथ अपनी जिंदगी में इनको नाफिज कीजिएगा। हजरात गिरामी, ये दीनी मदारिस, इनके क़याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके मिशन को फरोग दिया जाए। तवज्जो है मेरी तरफ आपकी? आखिर तक लोग आते भी रहेंगे और अगर हो सके तो ये दरवाजे खोल दें ताकि बाहर वाले लोग जो आ रहे हैं या उनको कोई मुशक्कत हो रही है, परेशानी है, तो वो आसान हो जाए। वैसे अंदर इतनी सर्दी नहीं है, वैसे जैसे इंतजामिया को मुनासिब है वैसे कर लीजिएगा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें तो मुझे गुफ्तगू करने में आसानी होगी और मेरा रब्त और तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा, वरना आपकी तवज्जो के साथ मेरे जुमले भी जुबान से निकलते हुए लड़खड़ा जाएंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये दीनी मदारिस, इनके क़याम का मकसद क्या है? इनके क़याम का मकसद ये है कि तिश्निगाने इल्म को और दुनिया जहां में रहने वाले मुसलमानों को हुजूर सय्यिद आलम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरासत से हिस्सा दिया जाए।
کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ ان مدارس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور بندہ ان مدارس میں آ کر جتنا علم دین حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ انبیاء کی وراثت سے حصہ پاتا چلا جاتا ہے۔ ان مدارس کی اہمیت، افادیت اور مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو، توجہ رہے، میں نے اپنے وقت کا تعین کر لیا ہے کہ میں نے کتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی آپ سوچتے ہوں گے تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کر چکا ہوں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان مدارس کی اہمیت، افادیت اور مقام و مرتبہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے میں اتنا ہی جملہ کہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، جن دینی اداروں کا نصاب اللہ کا قرآن ہو، حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آثار و اقوال و احوال ہو، بتاؤ تو صحیح ان مدارس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا۔ آج توجہ ہے میری طرف، آپ کی توجہ رہے، سبحان اللہ آپ کی مرضی کی ہے، وہ آئے یا نہ آئے، لیکن مجبوری سے سبحان اللہ کہنا بھی ثواب کا حق نہیں رکھتی۔ آپ اندر سے بولے اور مرضی سے بولے اور بغیر کسی دنیاوی رکھ رکھاؤ کے بولے، تو پھر جب اندر سے نکل کر زبان پر اللہ کی تسبیح آئے گی تو رب کائنات کی رحمتیں اترتی ہوئی آپ کو نوازتی چلی جائیں گی۔ آج بچوں کو، اولاد کو، نسلوں کو سنوارنے کے لیے، تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو سنجیدہ اور آشنا کرنے کے لیے مختلف دنیا میں ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن کا ٹائٹل، جن کا مدعا، جن کا منشا یہی ہے کہ ہم سنوارتے ہیں، ہم نکھارتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں، ہم وقار دیتے ہیں، اور امت کے اندر، لوگوں کے اندر انہیں قد کاٹ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان اداروں میں کہیں سکول نظر آتے ہیں، ان اداروں میں کہیں کالجز نظر آتے ہیں، ان اداروں میں کہیں یونیورسٹیاں نظر آتی ہیں، اور بڑی بڑی قداور اور بڑی بڑی نام نہاد یونیورسٹیاں اور اکیڈمیاں نظر آتی ہیں۔ توجہ رہے، سارے اداروں کا مدعا یہ ہے، ہم آنے والوں کو نکھارتے ہیں، آنے والوں کو تربیت دیتے ہیں، آنے والوں کو قوم کے اندر، معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ستون بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن صاحبوں، اگر توجہ میرے جملوں کے ساتھ آپ کی رہی تو میں انشاءاللہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ادارے بھی تعلیم کا رونا روتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان اداروں میں پڑھنے والا یہ اعلان تو کر سکتا ہے میں جس فرنیچر پہ بیٹھتا ہوں وہ فرنیچر بڑا اعلیٰ ہے۔ ان اداروں میں پڑھنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے جن کلاس روم میں جاتا ہوں وہ ایئر کنڈیشن کلاس روم ہے۔ یہ ان اداروں میں پڑھنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے لینے کے لیے، مجھے چھوڑنے کے لیے اور لانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان اداروں میں پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میری ہر روز، ہر شام، ہر لمحہ، ہر دن اللہ کے دربار میں حاضری لگتی ہے۔ ایک یہ ادارے ہیں اور ایک یہ ادارے ہیں جنہیں جامعہ سعیدیہ قادریہ ضیاء الاسلام کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ادارے ہیں، ان میں پڑھنے والا طالب علم چٹائی پہ بیٹھتا ہے، ٹوٹے ہوئے کمروں میں بیٹھتا ہے اور پھٹی پہ بیٹھ کے یسر القرآن، ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن خدا کی قسم یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا کبھی نہیں کہہ سکتا میرا نام اللہ کے
کے عرش پہ لیا جاتا ہے، میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن ان مدرسوں میں پڑھنے والا جب گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، دین کا طالب علم مدرسے میں جا رہا ہے، اپنے پاؤں اپنے پر ان کے پروں کے نیچے بچھا کے ان کے پروٹوکول کو دنیا کے سامنے بیان کرتے نظر آ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، لبیک لبیک. آپ بھی تشریف لائیں، آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی اس کے بعد ایک رنگ آپ کو نظر آئے گا، پھر دیکھنا اس کی کیفیت کیا ہوگی. سامنے بیٹھنے والے خدا کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کریں اور ماں باپ خاندان میں فخر کریں کہ آج وہ بولی جو صحابہ سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، آج ہمارا بیٹا اس بولی کو پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کے قرب میں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونیورسٹی اور سکولوں کا حال وہ اپنے طور پہ بہت اعلان کرتے ہیں، لیکن کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. لیکن ان مدارس میں پڑھنے والے، دین حاصل کرنے والے، چاہے یسر قرآن ہی کیوں نہ ہو، چاہے نورانی یا مدنی قاعدہ ہی کیوں نہ ہو، جب گھر سے دین کا طالب علم بن کر قدم اٹھاتا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کو اعزاز یہ ملتا ہے کہ رب کائنات کی رحمت چاہتی ہے اس بچے کے پاؤں زمین کی چھاتی پہ نہیں لگنے چاہیے، فرشتوں کے پروں پہ آنے چاہیے. اور آگے میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا من غدا او راحا وہو فی تعلیم دینہ فہو فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے مدارس میں صبح شام آتا ہے، صبح شام آتا ہے، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، تمہاری نظروں میں تو زمین پہ بیٹھا ہے لیکن حقیقتاً رب نے اسے جنت کے باسیوں میں شمار کر دیا ہے. تمہاری نظر میں وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھتا ہے لیکن خدا کی قسم حقیقتاً رب کائنات نے اس کا مقام جنت میں بنا رکھا ہوتا ہے. حضرات گرامی، آئیے آج دنیا دار بندہ ان مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کو، سادہ لو انسانوں کو جو روکھی سوکھی کھاتے ہیں، جو کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن پرانے لوگ تو پتوں کو کھا کھا کر دین پڑھتے تھے، فاقے لے لے کے دین پڑھتے تھے. آج پھر بھی ہمارے مدارس کی حالت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بلکہ منتظمین 3 ٹائم کا کھانا تیار کر کے ہر وقت میں نیا دیتے ہیں اور ہر دن کا مینیو بھی لگا ہوتا ہے. لیکن صاحبو ذرا دیکھو تو صحیح، اندازہ تو لگاؤ، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان دین کے طالب علموں کا مقام کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس انداز میں محبت کرتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت نے انہیں کون سی عظمتوں سے مالا مال کر دیا. مدینہ المنورہ ہے اور ادھر مکہ المکرمہ ہے.
450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آج تو بڑی مختلف انداز میں سواریاں بھی موجود ہیں، تیز ترین وہاں جو ریل لائن ہے وہ بھی چل پڑی ہے، وہ گھنٹوں کا سفر اب کن میں ہو رہا ہے، کئی گھنٹوں کا سفر مختصر وقت میں اور چند گھنٹوں میں سفر ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ سے ایک صحابی ہیں، وہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ المنورہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچے۔ توجہ ہے، آج میں صرف یہ جامعہ میں پڑھنے والے حفاظ کرام اور دستار فضیلت لینے والے علماء کرام، ان سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا، آخر میں کھری کھری اور تلخ بھی عرض کروں گا، اور پھر جب یہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں، کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں، کسی پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، کسی کا بنگلہ دیکھتے ہیں اور کسی کی کوٹھی دیکھتے ہیں، یا کسی کا بہت بڑا سرمایہ دیکھتے ہیں، کہیں حفاظ کرام اور کہیں فارغ التحصیل علماء کرام میں کہیں یہ لالچ نہ آ جائے، احساس محرومی نہ آ جائے، کون ہو تم لوگ، ذرا اپنی خبر لو، اپنے آپ کو پہچانو۔ علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات گرامی، تمہیں دیکھنا چاہیے، آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگوں نے بدلتے ہوئے حالات کو پرکھا تو کہا ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، کسی نے کہا ہر خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، کسی نے اپنی ضرورتوں کو محسوس کیا تو طرح طرح کے لوگوں کی تیاری کے لیے دل میں کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا خاندان میں ڈاکٹر بھی چاہتے ہو، خاندان میں وکیل بھی چاہتے ہو، خاندان میں انجینئر بھی چاہتے ہو، سب کچھ مٹا دو، کہو خاندان میں ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ خاندان میں ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے، اور جب عالم دین ابھی تو مکمل ہوا ہے، لیکن پہلی انداز دیکھو اس کی، پہلی سیڑھی دیکھو اس کی، جب نکلتا ہے تو فرشتوں کے پر اس کے قدموں کے نیچے آتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، جب حافظ قرآن بنا ہوگا، جب قاری قرآن کی منزل پہ آیا ہوگا، اور پھر جب رب کائنات نے اسے علم دین سے مالا مال اور منور کیا ہوگا، بتاؤ تو صحیح بارگاہ الوہیت میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اس بندے کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، مکہ المکرمہ سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ المنورہ میں تشریف لائے۔ حضور کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں حاضر ہوئے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ ابھی فون پہ آتے آتے مجھے کچھ لقمہ اور بھی ملا ہے، میں نے اس حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرنی ہے۔ حضرات گرامی توجہ رہے، 20-25 منٹ ہونے کو ہیں، اتنے ہی منٹ اور لگیں گے۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ، پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرت صفوان بن عسال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دین پڑھنے آیا۔ جی آپ بھی بولیں، سارے بولیں۔ اور صرف دین پڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ بندہ درس نظامی کرے، صرف پڑھے، نحو پڑھے، پھر علم کلام پڑھے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، مناظرہ کرے، علم کلام، علم بدیع، علم بیان پڑھے، اور پھر موقوف علیہ پہ جائے، اور پھر جا کے دورہ حدیث کرے۔ یہ سارے سلسلے بڑے اونچے ہیں، ان کو فرض کفایہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، لیکن بندہ جس زندگی کے جس شعبہ میں موجود ہے، اس شعبہ کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے فرض عین ہے۔ گویا ہر بندے کو اس کے لیے دین سمجھنا، دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ بندہ عاقل بالغ ہو جائے تو جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے مسائل جاننا بھی، بولیے
نماز کے مسائل جاننا بھی اگر صاحب نصاب ہے تو جس طرح زکات دینا فرض ہے زکات کے مسائل جاننا بھی اگر صاحب استطاعت ہے اور شرعی عذر بھی نہیں ہے حج اس پہ فرض ہو چکا ہے تو حج کے مسائل جاننا بھی بولیے سارے بولیے اگر وہ تجارت کے سلسلہ میں ہے تو تجارت کے تمام مسائل جاننا بھی ضروری ہے اور اگر وہ زراعت کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے مسائل بھی جاننا فرض ہے کیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکلتے تھے اور جا کے ریڑی بانوں سے پوچھتے تھے بے سلم کسے کہتے ہیں بے مرادہ کسے کہتے ہیں بے تولیہ کسے کہتے ہیں یہ بے کی اقسام کا سوال کرتے تھے اور اگر سوال کا جواب ٹھیک نہیں آتا تھا آپ لٹا لیتے تھے کوڑے مارتے تھے فرمایا اتنا بڑا منصب ہے اگر تمہیں بیچنا نہیں آئے گا خود بھی حرام کھاؤ گے لوگوں کو بھی حرام کھلاؤ گے صاحبو بات کو کلوز کرتا ہوں یہ ہے ایک علم فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے سارے دین کا علم حاصل کرنا 70 مربع میل کے اندر ایک بندے پر فرض عین ہے یعنی تمام اصول اور فروع کے مسائل اسے آنے چاہیے لیکن بندہ جس شعبے میں ہے اس شعبہ کے ہر مسئلے کو جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے حضرات گرامی توجہ رہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہاں سے بات میں چلا رہا تھا حضرت صفوان بن عسال آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دین پڑھنے آیا ہوں میں اور جو مکہ سے سفر کیا تھا مدینہ میں اور دین کا ایک مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ کیا تھا یا رسول اللہ میں موضوع پہ مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے آیا جی اب میں آپ سے پوچھ لوں تو مجھے بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں علماء کو چھوڑ کر عوام میں بہت کم نظر آئیں گے یا اٹھیں گے جن کو موضوع پر مسح کرنا اور موضوع پر مسح کرنے کی مدت کا پتہ ہو اور پھر طریقہ بھی شرائط و مسائل بھی آتے ہو مسافر اور مقیم کی کیفیات سے آشنائی حاصل ہو لیکن صاحبو یہ دل کا رونا ہے یہ دل کا رونا ہے ہم نے تو علماء کو چھوڑ دیا ہم نے علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہم علماء کی حکارت کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے لیکن صاحبو جو بندہ مخلص ہو کر عالم بھی ہو اور عالم باعمل ہو دنیا والے اسے دیکھے نہ دیکھے خدا بھی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے مصطفیٰ بھی پیار کے انداز میں نوازتے نظر آتے ہیں کیا مسئلہ تھا موضوع پہ مسح کرنے کا مسئلہ مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ المنورہ میں صحابی رسول حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آنے والے کی چاہت کو دیکھا آنے والے کی تڑپ کو دیکھا لگن کو دیکھا انداز کو دیکھا اور دین کے علم کی چاہت کو دیکھا توجہ رہے میرے آقا تشریف فرما تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا مرحبا بطالب العلم آج تو رولے ہیں نا پروٹوکول کے اور پروٹوکول کے لیے مذہبی لوگ بھی عقیدہ اہل سنت سے غداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کھلواڑ کر رہے ہیں امام احمد رضا کے نظریے سے امام ربانی مجدد الفسانی کی فکر سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے لیے مسلک سے کھلواڑ کرو گے تو خدا کی قسم قبر میں پوچھا جائے گا لیکن تنے تنہا رہ کے عقیدہ اہل سنت پہ استقامت دکھاؤ گے جیو گے بھی عظمت کے ساتھ مرو گے بھی فخر کے ساتھ
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صاحب و توجہ ہے، کچھ سخت باتیں بھی ہو رہی ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں آپ، اللہ کی تکفیل اشارہ، میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا یہ فخر ہے، ہم اشاروں سے بھی کرتے ہیں، صراحت سے بھی کرتے ہیں، ہم موقع کے مطابق کرتے ہیں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف تسبیح والے پیر نہیں ہیں، تویز اور دھاگوں والے پیر نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، آج پروٹوکول کے لیے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے علامت بنانے کے لیے بڑے بڑے ڈیروں پر حاضری ہوتی ہے، بڑے بڑے چوکوں چوراہوں کے اوپر بندہ للچائی ہوئی طبیعت کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن حفاظ کرام، فضلاء اعظام، آپ کے لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں، آپ کو کسی دنیا دار سے عزت وصول کرنے کے لیے طبیعت کے اندر لالچ نہیں آنا چاہیے، کبھی احساس محرومی میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح، آپ کے لیے پروٹوکول کائنات کے والی محمد کا کردار دے رہا۔ صحابی رسول ہیں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا بطالب العلم،